مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ آپ شادی کرنے والے ہیں۔ شاہزیب نے چہک کر کہا تو دانیال نے ناگواری سے منہ پھیر کر اپنے لیپ ٹاپ کی طرف توجہ دی۔ شاہمین نے تجسس سے پوچھا، ایک دم سے آپ نے یہ فیصلہ کیسے کر لیا؟ اور لڑکی کون ہے؟ دانیال نے اس کی طرف ناگواری سے دیکھا تو سٹپٹا کر چپ ہو گیا۔ مجھے ایک بات بتاؤ تم دونوں، تم لوگ ہی تو چاہتے تھے کہ میں شادی کر لوں، اب کر رہا ہوں تو مسئلہ کیا ہے؟ دانیال نے منہ بنا کر کہا، نہیں یار، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم تو خوش ہیں کہ آخرکار ہمارے گھر میں کوئی لڑکی نام کی چیز بھی آئے گی۔ یہاں تو سب مرد ہی مرد ہے، اب تو مزہ آ جائے گا، کبھی چوڑیوں کی چھن چھن سنائی دے گی تو کبھی کسی کے ہنسنے کی آواز۔ شاہزیب نے شوخی سے آنکھیں مٹکائی تو دانیال نے گہرا سانس پڑا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ برو، ایک بات بتاؤ، اب شادی کا فیصلہ کر لیا تو شاپنگ کون کرے گا؟ نومی نے کان کی رو مسلتے ہوئے پوچھا۔ جس سے شادی کر رہا ہوں اسے ہی پیسے دے دوں گا، جو چاہے خرید دے۔ تم جانتے ہو مجھے شاپنگ کا کوئی شوق نہیں، میں چاہتا ہوں نکاح مسجد میں ہو سادگی سے، نہ ان کا خرچ ہو نہ ہمارا۔ دانیال نے اطمینان سے کہا تو شامیر اور شاہزیب نے بے یقینی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ مطلب شادی نہیں بس ایک رسم کاروائی؟ شاہزیب نے دکھ سے کہا، ہاں بالکل۔ دانیال بولا، 2 دن بعد ولیمہ ہوگا اور تم دونوں کی خوش فہمی میں مت رہنا کہ کوئی شور شرابہ ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ 2 دن گزر گئے۔ 4 دن بعد شادی تھی مگر شاہزیب کا صدمہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس نے تو دانیال کی شادی کے لیے بڑے پلان بنائے ہوئے تھے۔ اس دن جب دانیال دفتر سے واپس آیا تو شامل نے پھر بات چھیڑ دی، بھائی ہم صرف ایک چھوٹا سا فنکشن رکھ لیں؟ دانیال نے غصے سے کہا، میں کہہ چکا ہوں کوئی تام جھام نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ ہمارے ارمانوں پر مٹی ڈال دو۔ اگر ماما پاپا ہوتے تو کبھی اتنی سادگی سے شادی نہ ہونے دیتے۔ اتنے سالوں بعد کوئی خوشی آئی ہے اور آپ ہمیں منانے بھی نہیں دے رہے۔ کچھ نہیں تو مہندی کا فنکشن ہی رکھ لیں۔ شاہزیب نے جذباتی انداز میں کہا، اور یہی تو دانیال کی کمزوری تھا۔ وہ آہ بھرتا بولا، چلو ٹھیک ہے، بات کر کے بتاتا ہوں۔ دراصل کچھ مسئلے چل رہے تھے، اسی لیے اس نے یہ فیصلہ کیا تھا مگر اب وہ تھوڑا نرم پڑ گیا تھا۔ ہمیں بھی لے چلے نا، بابی سے مل بھی لیں گے اور ان کی مہندی کا ڈریس بھی لے لیں گے۔ شاہزیب نے چہک کر کہا، ہرگز نہیں، میں خود بات کروں گا۔ دانیال نے سنجیدگی سے کہا اور باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد اس کی گاڑی ایک محلے کے کونے میں رکی۔ وہ پیدل چلتا ہوا ایک چھوٹے سے گھر کے سامنے آیا اور آہنی دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے نرم مگر محتاط آواز آئی، کون؟ میں دانیال۔ اس نے جواب دیا تو دروازہ کھلا اور سامنے 19 سالہ لڑکی عروسہ کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چمک اور چہرے پر سنجیدگی تھی۔ بیٹھے، امی کو بلاتی ہوں، یہ کہہ کر وہ اندر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ایک درمیانی عمر کی خاتون کے ساتھ وہ واپس آئی۔ خاتون کے چہرے پر نرمی مگر عروسہ کے چہرے پر سختی تھی۔ کیا بات کرنی تھی آپ نے؟ اس نے تیز لہجے میں پوچھا۔ دانیال نے مشکل سے اپنے لہجے کو قابو میں رکھا۔ میرے بھائی چاہتے ہیں کہ شادی میں تھوڑی رونق ہو، اسی لیے آپ نے سوچا کہ شادی دھوم دھام سے ہوگی۔ عروسہ نے طنزیہ لہجے میں کہا، تم جانتی ہو میرے بھائی میرے لیے سب کچھ ہے، میں ان کی بات نہیں ٹالتا۔ ہاں جانتی ہوں، بار بار بتانے کی ضرورت نہیں، ہم تو بس آپ کے حکم کے غلام ہیں اور نہ جانے کیا کر گزرے۔ وہ حقارت سے بولی، چپ کرو عروسہ۔ اس کی ماں نے ڈانٹا۔ وہ غصے سے وہاں سے نکل گئے۔ بات چیت کے بعد مہندی کا فنکشن طے ہوا۔ میرا ڈرائیور لینے آ جائے گا تمہیں، گیسٹ روم میں ٹھہرا دیا جائے گا، وہی تیار ہو جانا، دانیال نے کہا اور جانے لگا۔ تو دروازے میں کھڑی عروسہ نے تپ کر اسے دیکھا۔ ابھی کوئی اور حکم باقی ہے تو وہ بھی سنا دیجیے۔ اس نے لب بینچ لی اور ایک نظر ڈالی اور باہر نکل گیا۔ دانیال کے جاتے عروسہ کی ماں نے غصے سے کہا، یہ کیا بدتمیزی تھی، ہونے والے شوہر سے ایسے بات کرتے ہیں؟ عروسہ نے سر لہجے میں کہا، امی آپ نے دیکھا نہیں اس امیر زادے کے انداز، زہر لگتا ہے مجھے۔ عروسہ نے دبی دبی آواز میں چلاتے ہوئے کہا تو سنوبر نے گھبرا کر فوراً کہا، چپ رہو، اگر دانیال نے سن لیا تو کیا ہوگا؟ کبھی تو بات کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو۔ کتنی خوش ہے میری بچی اپنی بہن کی شادی پہ، اپنی بہن کے لیے چپ ہو جاؤ۔ سنوبر کے لہجے میں نرمی تھی مگر عروسہ پیر پٹکتی اندر چلی گئی۔ 2 دن بعد وہ سب رانا ہاؤس پہنچے تو اتنے بڑے گھر کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تینوں حیران رہ گئے۔ آئے نا اندر، ایک گندمی رنگت والے خوش شکل لڑکے نے مسکراتے ہوئے کہا اور انہیں گیسٹ روم میں لے گیا۔ میں شامی ہوں، دانیال کا چھوٹا بھائی۔ اس کا تعارف کروایا تو عروسہ نے منہ بنا کر کہا، تو ہم کیا کریں؟ شامل نے حیرت سے اسے دیکھا تو سنوبر نے چھینکتے ہوئے کہا، اسے مذاق کی عادت ہے، آپ برا مت مانیے گا۔ ملازمہ ان کے لیے پریس کیے ہوئے کپڑے رکھ گئی جو بہت خوبصورت تھے، خاص طور پر عروسہ کا مہندی کا جوڑا بہت باری اور دلکش تھا۔
پھر بیوٹی پارلر والی آ کر تیار کرنے لگی۔ دانیال نے تیار ہو کر آئینے میں خود کو دیکھا، گری پہنی اور نیچے ہے تو شامیر اور شاہزیب نے اسے دیکھ کر کہا، یار بھائی یہ کیا پہنا ہے آپ نے؟ آج تو آپ کی مہندی تھی نا، تم چاہتے ہو میں وہ مسخرہ سا کرتا پاجامہ پہنوں؟ دانیال نے خفگی سے کہا، ارے مانا ہم تھوڑے سانولے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ خود کو کمتر سمجھے۔ شامی نے کہا۔ شاہزیب نے شوخی سے کہا، اگر بھائی کی کوئی سالی ہے تو میں ابھی سے علیحدہ ہو جاتا ہوں۔ چپ رہو بدتمیز۔ دونوں بیک وقت بولے اور کہکا لگا دیا۔ اندر داخل ہوتی عروسہ کی بہن وردہ نے انہیں ہنستے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا درد اترا۔ وہ ان لوگوں سے نفرت کرتی تھی جو دوسروں کو رلا کر اتنے خوش رہتے تھے۔ وردہ کو دیکھ کر تینوں کی مسکراہٹ مدھم پڑی۔ واہ، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی پڑی زمین پر اتری ہو۔ شاہزیب نے شوخی سے کہا، آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ دانیال نے جلدی سے سنجیدگی سے پوچھا، جی چائے بنانی تھی، آپ ہی کو چائے پینی تھی، ان کے سر میں درد ہے۔ عروسہ نے دھیمے لہجے میں کہا، لادن سے کہو وہ بنا دے گی۔ دانیال نے جواب دیا، وہ کہہ رہی ہے کہ وہ میرے ہاتھ کی چائے پینی ہے۔ اسے جلدی سے کہا۔ دانیال نے گہرا سانس بھرا اور شاہمیر کی طرف مڑ کر بولا، انہیں کچن میں لے جاؤ اور چل چاہیے دے دینا۔ وہ شاہزیب کے ساتھ باہر چلا گیا تاکہ مزید نہ بات پڑے۔ شاہمیر نے شور نظروں سے عروسہ کو دیکھا جو اپنی عمر سے کچھ زیادہ ہی سنجیدہ نظر آ رہی تھی۔ وہ اس وقت گرین رنگ کی سادہ فل سلیو فراک میں ملبوس تھی، شالوں پر دوپٹہ ہلکا سا جوڑا، چہرے پر نفاست اور بنا کسی آرائش کے بھی وہ بے حد خوبصورت۔ دانیال بھی وجیہہ تھا مگر اس کے خاندان میں زیادہ تر گندمی رنگت والے لوگ تھے۔ ان کے والد نے گاؤں کی زمینیں چھوڑ کر شہر میں کاروبار شروع کیا تھا جسے آج دانیال نے عروج پر پہنچا دیا تھا۔ شامی 2 سال آفس میں کام کرتا تھا اور شاہزیب نے حال ہی میں تعلیم مکمل کی تھی۔ وردہ خاموشی سے چائے بنا کر چلی گئی اور شامیر بھی سر جھٹک کر باہر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد دلہن کو سٹیج پر لایا گیا۔ اس کی بہن اور ماں ساتھ بیٹھی تھی۔ یار بھابھی سے میرا تعارف کراؤ نا، شاہزیب نے ضد کی۔ کیا کرو گے مل کے؟ دانیال نے ڈانٹ دیا۔ بھائی وہ ہونے والی بھابھی ہے میری، ایک بار ملوا دو نا، وہ بولا اور عروسہ کی بہن وردہ کی طرف دیکھا جو مسکراتی ہوئی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ سوچنا بھی مت کہ تیری شادی کسی میری سالی سے کراؤں گا، دانیال نے تب کر کہا۔ میں نے کب کہا کہ شادی کرنے والا ہوں؟ وہ گھبرا گیا۔ اپنی حرکتیں درست رکھو اور خبردار ان کے قریب بھی گئے تو وہ لوگ ہمارے جیسے نہیں ہیں۔ دانیال نے موبائل پر نظریں جماتے ہوئے کہا، اچھا وہ ہمارے جیسے نہیں، مگر ان کی بڑی بہن آپ کی ٹائپ کی ہے؟ شاہزیب نے چھیڑتے ہوئے کہا تو دانیال نے سر تیزے میں کہا، وقت آنے پہ بتا دوں گا، ابھی جا کر مہمانوں سے پوچھو کچھ چاہیے تو نہیں؟ یار ان سے میں ہی پوچھ لیتا ہوں نا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ دانیال نے بات کاٹ کے اسٹیج کی طرف بڑھ گیا۔ امی ذہنی طور پر بہت تھک گئی ہے، میوزک سے بھی پریشان ہو رہی ہے، میں انہیں چھوڑ آتی ہوں، وردہ نے کہا اور امی کا ہاتھ پکڑ کر اسٹیج سے اتر گئی۔ ان کی جاتی عروسہ نے سر اٹھا کر دانیال کو دیکھا جو قریب آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ یہ بیکار فنکشن کب ختم ہوگا؟ عروسہ نے بیزاری سے کہا تو دانیال نے اس کی بدتمیزی پر مٹھیاں بیچ لی مگر ضبط کر گیا۔ کچھ چاہیے آپ لوگوں کو کھانے کو؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ ضرورت نہیں، ہمیں اگر کچھ چاہیے ہوگا تو ہم خود لے لیں گے، ہمارے ہاتھ پاؤں سلامت ہے، عروسہ نے تیکھے لہجے میں کہا اور پھر وہ وردہ سے بولی، جاؤ میرے لیے کچھ کھانے کو لے کر آؤ، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ عروسہ نے کہا تو وردہ نیچے چلی گئی۔ اسی دوران عروسہ نے اپنی پین اتار کر میز پر رکھی تو وہاں پڑے جوس کے گلاس سے وہ ٹکرا گئی۔ وہ سارا جوس اس کے کپڑوں پر گر گیا اور وہ جھنجھلا کر بولی، صاف کر کے آتے۔ وہ دانیال کے قریب سے گزرتی ہوئی نیچے چلی گئی۔ جب وہ گیسٹ روم میں پہنچی تو زحل وہاں موجود نہیں تھی۔ اس نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا، زحل کہاں گئی؟ وہ جلدی سے پلٹی اور دوسری طرف جا پہنچی جہاں اس نے دیکھا تھا کہ شاہزیب زحل کو گود میں اٹھائے سوئمنگ پول کے پاس سے باہر آ رہا تھا۔ عروسہ تڑپ کر اس کی طرف بڑھی اور اس کے قریب پہنچتے زوردار تھپڑ مارا۔ شاہزیب شسر رہ گیا۔ وہ ابھی ایک ضروری کال سنتے آیا تھا۔ جب اس نے زحل کو پانی میں گرتے دیکھا تو بنا سوچے سمجھے اسے بچانے کے لیے کود گیا، مگر اس کی نیت کا یہ صلہ ملا۔ ہاؤ ڈیئر یو، میری بہن کو ہاتھ لگانے کی تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی؟ عروسہ نے اس کا گریبان پکڑ کر چلاتے ہوئے کہا اور پھر غصے میں اسے دھکا دے دیا۔ شاہمیر اور دانیال جو ابھی تک صدمے میں کھڑے تھے تڑپ کر آگے بڑھے۔ شاہزیب زمین پر گرا پڑا تھا جبکہ عروسہ اسے نفرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ دانیال نے گھبرا کر پوچھا، شاہزیب تم ٹھیک ہو؟ شاہزیب نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا تو دانیال نے غصے سے عروسہ کی طرف رخ کیا۔
تم نے میرے بھائی کے ساتھ یہ ہاتھ پر کیسے اٹھایا؟ عروسہ نے بھی برابری کے لہجے میں جواب دیا، جیسے تمہارے بھائی نے میری بہن کو مارنے کی کوشش کی۔ شاہ زیب نے بیچ میں کہا، ایسا نہیں ہے، میں تو اسے بچانے کی، مگر عروسہ نے تیز لہجے میں کاٹ دیا، بس تم جیسے امیر زادے تو کسی کی جان کی کوئی قیمت ہی نہیں سمجھتے، لوگوں کو کیڑے مکوڑوں کی طرح رون دیتے ہیں۔ اس کے الفاظوں پر شاہ زیب کا چہرہ سفید پڑ گیا، وہ اچانک اٹھا اور اندر کی جانب دوڑ گیا۔ پیچھے سے دانیال اور شاہ میر بھی پریشان اس کے پیچھے گئے۔ عروسہ زہل کو تھام کر اندر لے آئی۔ زہل روتے ہوئے بولی، آپ کو ان سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ تو مجھے بچا رہے تھے، مجھے باہر کی ہوا کھانی تھی، میں خود ہی باہر چلی گئی تھی اور وہاں سوئمنگ پول میں گر گئی، وہ مجھے بچانے آئے تھے، آپ نے انہیں تھپڑ بھی مار دیا اور اتنی باتیں بھی سنا دی، اگر دانیال بھائی نے یہ رشتہ ختم کر دیا تو؟ عروسہ نے گہرا سانس لیا، ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں جا کر سوری کر لوں گی، اور اگر انہوں نے معاف نہ کیا تو؟ زہل نے ہچکیوں کے درمیان پوچھا۔ عروسہ نے اسے سینے سے لگایا، فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ دیر بعد شادی کی تقریب شروع ہو گئی۔ دانیال، شاہ میر اور شاہ زیب سب کے چہروں پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ شاہ زیب کا سانس پھول رہا تھا، وہ پینک ہو چکا تھا۔ دانیال نے اسے اپنے سینے سے لگا کر کہا، بس کرو، کچھ نہیں ہوا، میں جانتا ہوں تم نے کچھ غلط نہیں کیا۔ اس کے آنسو پوچھتے ہوئے دانیال بولا، میں تم پر یقین کرتا ہوں۔ جب شاہ زیب سو گیا تو دانیال کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا، دل میں طوفان بچا تھا۔ کچھ دیر بعد شاہ میر آیا، برو، جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، مجھے عروسہ کے رویے پر یقین ہی نہیں آ رہا، وہ ہماری فیملی کو کیسے سنبھالے گی؟ یہ پسند کی شادی لگتی بھی نہیں ہے، آخر تم نے اسے چنا کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ دانیال نے گہری سانس لی، وقت آنے پر بتا دوں گا بھی نہیں۔ اس نے نظریں چرا کر کہا اور وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ پوری رات وہ ایک پل نہ سو سکا، دل چاہ رہا تھا کہ ابھی جا کر عروسہ سے باس برس کرے، مگر وہ کوئی تماشا نہیں چاہتا تھا۔ اگلا دن افسردگی سے بڑا تھا، شاہ زیب اور شاہ میر کی خوشیاں مانید پڑ چکی تھی۔ کچھ دیر بعد نکاح ہوا، عروسہ کی رخصتی ہوئی۔ دانیال نے گاڑی نہ ہونے کی وجہ سے انہیں ٹیکسی میں بٹھایا تو عروسہ نے غصے سے بولی، کیا آپ کے پاس گاڑیاں ختم ہو گئی ہیں؟ میری ماں اور بہنیں اکیلی نہیں جائیں گی۔ دانیال نے تھکے لہجے میں کہا، دیکھو، ابھی بحث کا وقت نہیں ہے، صرف ایک گاڑی باقی ہے، باقی سب گھر پر ہیں۔ اس نے ٹیکسی رکوا کر سب کو بٹھا دیا اور خاموشی سے کھڑا دیکھتا رہا، جبکہ عروسہ کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ وہ روتی ہوئی گاڑی سے نیچے اتری اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اندر داخل ہوئی۔ گھر میں کوئی عورت یا ملازمہ موجود نہیں تھی، سب مرد ہی تھے، لہٰذا وہ خود ہی دانیال کے کمرے میں آ گئی۔ کمرہ گلابوں سے سجا ہوا تھا۔ اس نے غصے سے اپنے تمام زیورات اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر پھینکے اور پلٹی تو اسی لمحے نکاح کے بعد نہا کر نکلتا دانیال اس سے ٹکرا گیا۔ دانیال جو اس اچانک تصادم کے لیے تیار نہیں تھا، توازن کھو بیٹھا اور وہ دونوں زمین پر گر پڑے۔ دانیال کے نیچے عروسہ دبی ہوئی تھی، وہ خوفزدہ سی آنکھیں بند کیے لیٹی تھی، جبکہ دانیال چند لمحوں تک اس حسین چہرے کو یک ٹک دیکھتا رہ گیا۔ اس کے جذبات جیسے سینے میں طوفان بن کر اٹھے۔ اپنی کیفیت سے گھبرا کر وہ فوراً پیچھے ہٹا اور اسے چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ عروسہ نے غصے سے اس کی پشت کو دیکھا جو گلے میں تولیہ ڈالے خود پر سپرے کر رہا تھا۔ آپ خود کو سمجھتے کیا ہے؟ اتنا بھی نہیں پتا کہ اگر کوئی لڑکی گر جائے تو اسے اٹھایا جاتا ہے؟ وہ دیش میں بولی تو دانیال پلٹا اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تم جیسی لڑکیوں سے دانیال راجپوت بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا، اور تم یہ سمجھتی ہو کہ میں تمہیں ہاتھ لگاتا؟ اپنی اوقات میں رہو، تم یا میری مرضی کے بغیر آئی ہو، نہ میں تمہیں اپنی زندگی میں چاہتا تھا اور نہ ہی کبھی چاہوں گا، تم خود ہی مجھ پر تنگ آ کر مجھے چھوڑ کر جاؤ گی، اتنا مجبور کر دوں گا کہ تم ہر رشتے سے بیزار ہو جاؤ گی۔ عروسہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، دیکھتے ہیں، اگر برائی کریں گے تو میرے جواب کا بھی انتظار کیجیے گا، میں بھی جواباً آپ کے بھائی کے ساتھ ویسا ہی کروں گی۔ دانیال کا چہرہ سخت ہو گیا، اسے جھپڑے بھیجتے ہوئے کہا، میرے بھائی کے بارے میں ایک لفظ بھی مت کرنا، ورنہ خود پر قابو نہیں رہنے دوں گا میں، تم نہیں جانتی میں کتنا خطرناک ہو سکتا ہوں۔ عروسہ نے تلخی سے کہا، آپ پہلے سے انتہائی بدتمیز اور ظالم انسان ہیں، آپ نے اور آپ کے بھائی نے ہماری زندگی میں زہر گھول دیا ہے، اگر آپ نے میرے ساتھ کوئی زیادتی کی تو یاد رکھیے گا آپ کا بھائی بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ مجھے جب بھی اس کا چہرہ نظر آتا ہے مجھے اپنی بہن کی حالت یاد آتی ہے جو آج آپ کے بھائی کی وجہ سے برباد ہے۔ مجھے نفرت ہے آپ دونوں سے، آپ کو اپنے بھائی سے جتنی محبت ہے نا، مجھے بھی اپنی بہن سے اتنی ہی محبت ہے، مگر میں آپ کی طرح غلط کا ساتھ نہیں دیتی ہوں۔ دانیال کے چہرے پر تمسخر ابھرا، ہاں، میں تو صرف تمہاری بہن کے علاج کی آفر دینے گیا تھا،
مگر تم لوگوں کو تو میری دولت نظر آ گئی. تمہاری ماں نے اپنی بیٹی میرے قدموں پر رکھ دی تاکہ علاج کے ساتھ ساتھ تم لوگ میری دولت پر بھی عیش کر سکو. بہت اچھا سودا کیا تم لوگوں نے. اس کے لہجے میں زہر گھلا ہوا تھا. عروسہ کے آنسو غصے سے دہنے لگے. آپ اپنی حد میں رہیں. سب کو اپنے جیسا کمینہ مت سمجھے. آپ جیسے لوگ یہی سوچتے ہیں کہ دنیا بھی آپ جیسی ہی گھٹیا ہے. دانیال نے دہاڑ کر کہا, شٹ اپ, اپنی زبان بند کرو ورنہ یہ لمبی زبان کاٹ کر کتوں کے آگے پھینک دوں گا. عروسہ نے اسی ناپسندگی سے جواب دیا, اگر میرا بس چلے تو میں آپ کو اور آپ کے بھائی کو انہی کتوں کے آگے ڈال دوں. دانیال کا ہاتھ اٹھتے اٹھتے رک گیا. عروسہ چیخ کر بولی, کیا ہوا؟ رک کیوں گئے؟ مارے نا, بڑے مرد بنتے ہیں نا آپ. دانیال نے گہری سانس لیتے ہوئے سر تیزے میں کہا, میں تمہیں پہلے بھی وارننگ دے چکا ہوں. میرے بھائیوں کو درمیان میں مت لانا. وہ میری جان ہے, ان کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. عروسہ نے تلخی سے جواب دیا, انہی حرکتوں کی وجہ سے تو وہ بگڑے ہیں. اگر انہیں اتنی آزادی نہ دی ہوتی تو وہ سڑکوں پر دوسروں کو کچل کر سکون سے نہ سوتے. یہ کہہ کر وہ اپنے کپڑے نکالتی واش روم کی طرف بڑھ گئی. شاور کے نیچے کھڑے ہوتے اس کی آنکھوں سے گرم آنسو بہنے لگے اور ذہن 2 ماہ پہلے کے حادثے میں کھو گیا. اس دن وہ بہت خوش تھی کیونکہ اس کی منگنی اپنی کلاس فیلو ارسلان سے ہو رہی تھی. زہل اور وہ پولر سے نکل کر سڑک پار کر رہی تھی کہ اچانک ایک تیز رفتار گاڑی نے دونوں کو ٹکر مار دی. وہ پیٹ کے بل گری اور گرتے ہوئے اس گاڑی کا نمبر دیکھ لیا, مگر زہل ہوا میں اچھل کر سڑک پر سر کے بل گری اور وہ بے ہوش ہو گئی. عروسہ نے اسے چیخ کر پکارا مگر اس کے پیٹ سے شدید درد اٹھنے لگا اور وہ خود بھی سڑک پر تڑپنے لگی. جب ہوش آیا تو وہ ہسپتال میں تھی. پیٹ میں ٹانکے لگے تھے. اس نے کمزوری کے ساتھ ارد گرد دیکھا اور ہامتے ہوئے بولی, زہل کہاں ہے؟ اس کی ماں سنوبر کمرے میں داخل ہو. وہ بھی بے ہوش ہے, سر پر چوٹ آئی ہے. جب ہوش آئے گا تو دیکھ لیں گے. عروسہ کے آنسو بہنے لگے. میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں. سنوبر نے وردہ کو کمرے کرسی لانے کو کہا. عروسہ کو ویل چیئر پر بٹھا کر ایمرجنسی وارڈ میں لے گئے. زہل کو بے ہوش دیکھ کر اس کے دل پر جیسے کسی نے پتھر رکھ دیا. اس نے دانت پیستے ہوئے کہا, میں چھوڑوں گی نہیں جنہوں نے میری بہن کا یہ حال کیا ہے. اس کی ماں خاموش رہی. جانتی تھی کہ اس کی بیٹی کے اندر اب صرف انتقام کا لاوا جلنے لگا ہے. ان کا درد وقتی طور پر دوا سے کم ہو جاتا ہے مگر جیسے ہی دوا کا اثر ختم ہوتا ہے وہی ناقابل برداشت درد پھر سے شروع ہو جاتا ہے جو اس کے پیٹ کے نچلے حصے میں پھیل رہا تھا. کبھی کبھی تو یہ درد اتنا شدید ہوتا کہ اسے لگتا ہے جیسے بدن میں کرنٹ توڑ گیا ہے. امی, ارسلان آیا نہیں؟ اسے بامشکل لبوں کو جنبش دی. مجھے تو یاد ہی نہیں رہا کہ ہماری منگنی ہو چکی ہے اور وہ میرا منگیتر ہے. اسے آنا چاہیے نا. اس کی بات پر سنوبر نے نظریں چرائی اور وردہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی. کیا ہوا ہے؟ مجھے سچ سچ بتائیں. ارسلان کیوں نہیں آ رہا؟ وہ تو مجھ سے محبت کا دعوے دار تھا نا. پھر اس مصیبت میں مجھے تنہا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اس نے غصے اور دکھ کے ملے جلے لہجے میں کہا اور فون اٹھا کر ارسلان کا نمبر ملانے لگی. مگر نمبر مسلسل بن جا رہا تھا. کچھ ہوا ہے کیا؟ اگر کوئی ایسی واسی بات ہے تو مجھے بتائیں, میں بہت مضبوط ہوں, سب سنبھال لوں گی. اس کی آواز کانپ رہی تھی. سنوبر نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا, عروسہ, تمہارے پیٹ میں چوٹ لگنے کی وجہ سے ڈاکٹر نے کہا کہ شاید تم کبھی ماں نہ بن سکو. تمہاری ماں بننے کے چانسز صرف 5% ہے. اور ارسلان نے صاف کہہ دیا کہ وہ اپنی زندگی ایک ایسی لڑکی کے ساتھ نہیں گزار سکتا جو اسے یہ خوشی ہی نہ دے سکے. یہ سنتے ہی عروسہ کی آنکھیں خالی خالی ہو گئی اور پھر اگلے لمحے وہ سنوبر کے گلے لگ کر پوٹ پوٹ کر رو پڑی. اس کے لیے صدمہ دنیا کا سب سے بڑا زخم تھا کیونکہ بچوں سے اسے بے حد پیار تھا اور وہی نعمت اس سے چھین چکی تھی. اگلے دن جب ڈاکٹر نے بتایا کہ زہل کو ہوش آ گیا تو سب اس کے پاس دوڑے مگر زہل نے آنکھیں گماتے ہوئے کہا, لائٹس کی بند ہے, لائٹس آن کر دے. سب کے چہروں پر ہوائیاں اڑ گئی. ڈاکٹر نے چیک اپ کر کے بتایا کہ سر پر چوٹ لگنے سے اس کی بنائی ضائع ہو چکی ہے اور اس کا علاج صرف ایک مہنگے آپریشن سے ہی ممکن ہے. عروسہ نے عزم دیا کہ میں ان لوگوں کو ایسے نہیں چھوڑوں گی جو بھی اس کے ذمہ دار ہیں. انہیں سزا بھی دلواؤں گی اور اپنی بہن کا علاج بھی انہی کے پیسوں سے کرواؤں گی. اگلے دن وہ پولیس اسٹیشن پہنچی, گاڑی کا نمبر درج کروایا اور رپورٹ درج کروائی. جب پولیس نے کہا کہ تحقیقات کے بعد اطلاع دی جائے گی تو اس نے 2 ٹوک لہجے میں کہا کہ اگر آپ لوگوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہ کی تو میں یہ ویڈیو NGOs کے ذریعے پوری دنیا میں وائرل کر دوں گی. میرے بڑے بڑے NGOs کے ساتھ روابط ہے. اگلے دن وہ سنوبر اور وردہ کے ساتھ
کھانا کھا رہی تھی کہ ایک لمبا چوڑا شخص ان کے سامنے آ کھڑا ہوا اور کہا کہ اگر مس عروسہ ہیں کیا؟ اس نے امتحان سے جواب دیا، جی ہاں، آپ کون؟ عروسہ نے حیرانی سے کہا، میرا نام دانیال راجپوت ہے، میں شاہ زیب راجپوت کا بڑا بھائی ہوں جس کی گاڑی سے آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ وہ میرے بھائی کی تھی، میں آپ سے ڈیل کرنے آیا ہوں۔ میرے بھائی کا کریئر ابھی شروع ہی ہوا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ وہ اپنی ذہنی طور پر ٹوٹ جائے۔ میں آپ کی بہن کا علاج بڑے سے بڑے ہسپتال میں کراؤں گا اور جو بھی آپ مانگیں گی وہ پورا کیا جائے گا۔ دانیال نے تکبر سے کہا۔ عروسہ نے تڑپ کر جواب دیا، کیا تمہارے باپ کی سڑکیں ہیں جس پر تم جیسے چاہو مارو اور بعد میں پیسوں سے جان چھڑا لو؟ میں یہ کیس واپس نہیں لوں گی۔ دانیال کے لہجے میں سختی آ گئی کہ میری نرمی ہے کہ میں تمہارے سامنے بات کرنے آیا ہوں، ورنہ اپنے پیسوں کے زور پر میں جج، پولیس، NGO سب خرید سکتا ہوں۔ میں اپنے بھائی کو داغ مٹانے کے لیے تمہاری عزت بھی برباد کر سکتا ہوں، مگر میں انسانیت کے ناطے تمہیں موقع دے رہا ہوں، ورنہ تمہاری بہن کا علاج کہیں نہیں ہوگا کیونکہ تم اتنے پیسے جمع کر ہی نہیں پاؤ گی۔ عروسہ نے غصے سے کہا، میں تمہاری کسی بھی دھمکی سے نہیں ڈرنے والی۔ جب تک تمہارا بھائی جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہیں جاتا میں سکون سے نہیں بیٹھوں گی۔ دانیال نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ سنوبر کی طرف دیکھا، آپ اس کی ماں ہیں، سمجھدار لگتی ہیں، سمجھائیں اپنی بیٹی کو، یہ معاشرہ امیر مردوں کا ہے، یہاں عورتیں کبھی نہیں جیت سکتی۔ وہ کہہ کر پلٹا ہی تھا کہ سنوبر کی آواز نے اسے روک دیا، ہمیں تمہاری ڈیل منظور ہے مگر ایک شرط کے ساتھ، تم میری بیٹی عروسہ سے شادی کرو گے۔ تم لوگوں کی وجہ سے اس کی زندگی تباہ ہوئی ہے، اب تم ہی اس کا سہارا بنو گے۔ دانیال لمحے بھر کو رکا پھر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، او تو آپ اس بات کو کیچ کر رہی ہیں؟ سنوبر نے مضبوط ایسے بھی کہا، اب جو چاہے سوچے مگر یہی ہماری شرط ہے۔ دانیال نے گہرا سانس لیا اور بولا، ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، میں اپنے بھائی کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں۔ شادی کیا چیز ہے، جب کہیں گے بارات لے کر آ جاؤں گا۔ پچھلے 1 مہینے سے دانیال روزانہ ان کے گھر میں آتا، کچھ پیسے دیتا اور خاموشی سے چلا جاتا۔ آخرکار شادی کی تاریخ طے ہوئی اور آج وہ عروسہ کو بیاہ کر اس کے گھر میں موجود تھا۔ عروسہ نے آنسو صاف کیے اور میز سے اٹھ کر ہال میں واپس آئی، اندر واش روم میں سونے کا ارادہ کیا۔ دانیال نے تیز لہجے میں کہا تو جلدی سے کپڑے بدل کر باہر آئی۔ دانیال اپنے کپڑے اٹھا کر اندر چلا گیا۔ وہ بال کھول کر تکیے پر لیٹی ہی تھی کہ وہ باہر نکلا اور چونک کر رک گیا، اور ہیلو مس عروسہ بیوی، خدا را خود کو میری بیوی مت سمجھنا، اگر سونا ہے تو نیچے زمین پر سو جاؤ، یہ بیڈ میرا ہے۔ دانیال نے طنز سے کہا۔ عروسہ نے اطمینان سے جواب دیا، میں یہی سوں گی، آپ کو پریشانی ہے تو آپ دوسری طرف جا کے سو جائیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دانیال نے سختی سے کہا، دیکھو مجھے اپنا بیڈ شیئر کرنے کی عادت نہیں ہے، نہ مجھے پتا ہے تم رات کو کیسے سوتی ہو، لہٰذا اٹھو اور یہاں سے دور ہو جاؤ۔ وہ اس کے سر پر کھڑا غصے سے بول رہا تھا۔ عروسہ نے تکیہ اٹھا کر سر پر رکھا اور چیخ کر بولی، میں نہیں اٹھ رہی۔ دانیال غصے میں دوسری طرف جا کر لیٹ گیا۔ وہ آنکھیں بند کر کے سو نہیں تھی مگر جان بوجھ کر کروٹ لی اور اپنا ہاتھ ڈھیلا چھوڑ کر دانیال کے چہرے پر مار دیا۔ دانیال چونک کر بیٹھا اور اس نے اپنی ٹانگ اس کے اوپر رکھ دی تو دانیال کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی۔ ایک لمحے کو تو وہ ساکت رہ گیا اور پھر ہوش میں آتے اس نے اسے پیچھے ہٹانے کی کوشش کی مگر عروسہ نے اس کی گردن جکڑ دی اور وہ زور سے پیچھے ہوا۔ گہری سانس لیتا ہوا اسے دیکھا جو سکون سے سو رہی تھی۔ اللہ کتنا گندا سوتی ہے یہ لڑکی، وہ بڑبڑایا اور تکیہ اٹھا کر صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ صوفہ چھوٹا اور سخت تھا مگر عروسہ کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ واہ عروسہ، کہتے ہیں نا بیڈ پر قبضہ کرنا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میرے اندر یہ بھی ٹیلنٹ ہے۔ وہ دل ہی دل میں ہنستی سو گئی تھی۔ صبح آنکھ کھلی تو اس نے صوفے کی طرف دیکھا جو خالی تھا۔ وہ مسکرائی، کپڑے نکال کر ابھی مڑی ہی تھی کہ اچانک دانیال پسینے میں بھیگا اندر آیا۔ عروسہ فوراً بھاگ کر واش روم میں بند ہو گئی۔ واٹ دی ہیل لڑکی، مجھے آفس جانا ہے، باہر نکلو۔ دانیال جھنجھلا کر بولا۔ اندر سے پرسکون آواز آئی، اپنی شادی کے لیے اگلے دن کون آفس جاتا ہے، مجھے بے وقوف بنانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ دانیال نے غصے سے کہا، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، مجھے معلوم ہے کہ رات کو ولیمہ ہے لیکن میں آفس سے چھٹی نہیں کروں گا۔ وہ زور زور سے دروازہ پیٹ رہا تھا۔ اب آپ 1 گھنٹہ انتظار کریں کیونکہ میں 1 گھنٹے سے پہلے نہیں نکلوں گی۔ عروسہ نے اطمینان سے کہا، تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ 10 منٹ ہے تمہارے پاس، نکلو جلدی، میں لیٹ ہو رہا ہوں۔ دانیال چلایا، تو وقت پر آ کر نہا لیتے نا، اب مجھے الزام دینے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا بڑا گھر ہے، کسی اور واش روم میں جا کر نہا لیجیے۔
अरुषा ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। दानियाल बुड़बुड़ाता हुआ शाजिद के कमरे में गया। वो भी नहाने जा रहा था। पहले मुझे जाने दो, दानियाल ने कहा। आप अपने रूम में जाकर नहाएं, मुझे वक्त पर पहुंचना है। शाहजेब ने चिढ़ कर कहा, बहस मत करो, उस लड़की ने पहले मेरा दिमाग खराब किया है, तुम जाकर शामिर के कमरे में नहा लो। कहकर वो वॉशरूम में घुस गया। नहाकर बाहर निकला तो अरुषा से टकरा गया। दोनों गिर पड़े, अरुषा ऊपर और दानियाल नीचे। उसके लंबे घने बाल दोनों के चेहरे पर बिखर गए। दानियाल चन्नमे से देखता रहा। उसके चेहरे की सफेदी में उभरता गुलाबी गुस्सा, आंखों की चमक, सब कुछ उसके होश उड़ा गया। अरुषा उठने लगी मगर दानियाल का हाथ उसकी कमर के गिर्द लिपटा हुआ था और फिर वो उस पर गिरी। उनके लब आहिस्ता से एक दूसरे से छू गए। दानियाल के अंदर जैसे बिजली दौड़ गई। वह हड़बड़ाकर पीछे हो मगर उसने कमर से उसे झटका दिया तो वो और करीब हो गई। दानियाल ने उसके चेहरे से बाल हटाए। उसकी बड़ी शीशे जैसी आंखों में देखकर वो बेखुद सा हो गया। अल्लाह, कोई तो रोक ले, वो दिल ही दिल में बोला। मुझे छोड़ने का क्या लेंगे आप? अरुषा ने गुस्से से कहा तो वो होश में आया। जल्दी से पीछे हटा। उठकर पलटी तो पाँव उलझ गया और वो दोनों फिर से गिर पड़े। इस बार अरुषा के चेहरे पर चिंचिलाहट थी, जबकि दानियाल हंसने लगा। उसे घूरती हुई उठी, बाल समेटे और वो बैठा, उसकी खुशबू में गुम सा हो गया। फिर संभल कर बाहर चला गया, अपने जज्बात पर काबू पाते। 2 दिन बाद उनका वलीमा खैरियत से हो गया। आज इतवार था और शाजिब लॉन की तरफ बने टेरेस पर बैठा किसी अनजाने ख्याल में गुम था। कुछ वक्त गुजरा तो अरुषा और उसकी बहन जहल लॉन में आकर बैठ गई। कुछ देर बाद अरुषा अंदर चली गई, जबकि जहल अपने ख्यालों में मगन उठी और आराम से चलती हुई दानियाल के करीब जा पहुंची। जैसे ही वो करीब आई तो उसका पाँव मुड़ गया। वह संभलने के लिए हाथ बढ़ाकर सहारा लेना चाह रही थी कि उसका हाथ शाहजेब के बाजू से लगा। शाहजेब ने फौरन झटक दिया और पीछे हट गया। जहल लड़खड़ा कर जमीन पर जा गिरी। दानियाल ने लैपटॉप एक तरफ रखकर देखा और दौड़ता हुआ नीचे आया। शाहजेब अंदर आ रहा था मगर उसे नजरअंदाज करता बाहर निकल गया। दानियाल ने जहल को पुकारा और फौरन सहारा देकर उठाया। उसकी आंखों में नमी थी। आप ठीक हो? दानियाल के पूछने पर उसके आंसू जब्त करते हुए सर हिलाया। उसे सहारा देकर अंदर लाया और उसके सारे कपड़े मिट्टी से बढ़ गए थे। अरे ये क्या हुआ? अरुषा बाहर आते हुए बोली। वो दरअसल मुझे हवा अच्छी लग रही तो मैं लॉन में टहलने गई थी और फिर पाँव मुड़ गया और गिर गई। ओहो, मैंने तुम्हें कहा था ना कि वहीं इत्मीनान से बैठी रहो, मैं चाय लेकर आती हूँ। अगर घूमना ही था तो मेरे आने का इंतजार ही कर लेती। अरुषा ने डांटते हुए कहा तो जहल जोर जोर से हंसने लगी। अरे क्या हुआ, रो क्यों रही हो? ज्यादा चोट लगी है क्या? अरुषा घबरा गई। आज तो मुझे डांटते जा रही है, अब मैं रहूंगी नहीं तो क्या करूंगी? देखिए दानियाल भाई, आपकी बीवी तो मौका चाहिए हमसे हर एक को डांटने का। आपको भी डांटती होंगी ना, चंगेज खान की बहन है। वो सिसकते हुए बोली तो अरुषा सटपटा गई, जबकि दानियाल के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अच्छा सॉरी, मैं आइंदा नहीं डांटूंगी। अब एक काम करो, यहाँ चुपचाप बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। अरुषा ने कहा और वो किचन की जानिब चली गई। दानियाल ने जहल के सर पर हाथ रखा और नर्म लहजे में कहा, मैंने सब देख लिया जो हुआ, तुम फिक्र मत करो। फिर वो मुड़कर शाहजेब के कमरे की तरफ बढ़ गया। ये क्या बदतमीजी थी, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? वो गुस्से से बोला। ओह, तो शिकायत लगा दी उस लड़की ने आपसे? शाहजेब ने तल्खी से कहा, नहीं, मैंने अपनी आंखों से सब देखा है। तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? अगर इसे चोट आ जाती तो? दानियाल ने सख्ती से कहा, मैंने जानबूझकर नहीं गिराया था, मुझे पकड़कर खड़ा हो गया था। मैंने तो हाथ झटक दिया, मैं नहीं चाहता था कि भाभी देख लें और गलत मतलब ले लें। शाहजेब ने वजाहत दी, ठीक है, लेकिन कम से कम उसे उठाने में तो मदद कर सकते थे ना, या अंदर आने का रास्ता बता देते। क्यों, वो अंधी है जो देख नहीं सकती कि अंदर कहाँ से जाना है? शाहजेब ने मुंह बनाकर कहा। शाहजेब, तुम्हें पता नहीं चला कि वो अंधी ही है? दानियाल के अल्फाज सुनकर शाहजेब ने बेयकीनी से उसे देखा। मेरा मतलब है वो वाकई ब्लाइंड है? शाहजेब का चेहरा सुन पड़ गया। अब सॉरी, मुझे मालूम नहीं था कि वो ब्लाइंड है, उसने नरम लहजे में कहा। तो दानियाल ने अफसोस से सर हिलाया। यही तो था मेरा भाई, दिल का इतना नरम, अगर अरूसा समझ सकती। जाओ जाकर माफी मांगो, दानियाल ने कहा और वहां से चला गया। और कुछ देर बाद दानियाल टेरिस पे आया, सिगरेट सुलगाई और माजी का वो हादसा याद करने लगा। और बहुत ही अफसुर्दा दिन था। तकरीबन शाम के 4 बजे के करीब उसे खबर मिली कि शाहजेब घर आया, मगर हालत बहुत खराब है। दानियाल दौड़ता वो घर पहुंचा तो शाहजेब अपने कमरे में बिस्तर पर बैठा, घुटनों में सर्दी रो रहा था।
शाजिब, मेरे बच्चे क्या हुआ? दानियाल तड़प कर बोला तो उसके सीने से लग गया। भाई, वो मुझसे एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी की ब्रेक ही नहीं लगी। मैंने बहुत कोशिश की पर पता नहीं क्यों नहीं रुकी। वैसा नहीं हूँ भाई, आप जानते हैं ना, मैं बहुत आहिस्ता गाड़ी चलाता हूँ। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मगर मुझसे हो गया। क्या हो गया? दानियाल ने घबरा कर पूछा। वो अगर मर गई लड़की तो क्या होगा? वो बहुत मुश्किल बोल पाया। सांसें टूटी टूटी थी। कुछ नहीं होगा शाजिब, खुद को रिलैक्स रखो। तुम्हें पैनिक अटैक हो सकता है। मैं पता करवाता हूँ कि वो लड़कियां कैसी हैं। तुम फिक्र मत करो। दानियाल ने उसे दिलासा दिया। हाँ भाई, प्लीज पता करवाइए, वरना मैं तो झूलूंगा ही नहीं, और मुझे ये सोच सोने ही नहीं देगी कि मेरी वजह से किसी का नुकसान पहुंचाए। कई दिन वो बेचैन रहा। फिर एक दिन पुलिस स्टेशन से कॉल आई कि शाजिब की गाड़ी के नंबर पर एक्सीडेंट की एफआईआर दर्ज की जा रही है, और उसके पांव तले से जमीन निकल गई। पुलिस से मालूम हुआ कि जिस लड़की का एक्सीडेंट हुआ है इसने अपनी बनाई खो दी, और एफआईआर दर्ज करवाने वाली उसकी बहन है, अरुसा खान, जो खुद भी इस हादसे में जख्मी हुई थी। ये सुनकर दानियाल दहल उठा। जब वो उनसे मिला तो अरुसा की वालदा ने शर्त रखी कि अगर वो इसे सजा से बचना चाहता है तो अरुसा से शादी करे। दानियाल दानियाल तिलमिला तो उठा, मगर दानियाल ने शाजिब को सबसे दूर रखने के लिए उनकी शर्त मान ली कि दानियाल को इस बात की भनक ही न पड़े। और यूं उसने अरूसा से शादी कर ली। मगर अब अरूसा की बढ़ती नफरत उसे अंदर ही तोड़ रही थी। दानियाल की परेशानी उसके वबाले जान बन गई थी। हालांकि वो अरूसा की बहन का इलाज करवाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा था, और जल्दी इसका ऑपरेशन होने वाला था, जिसके कामयाब होने के 90% अमकाना थे। मगर वो अपनी तरफ से इस 90 को 100% बनाने के लिए बड़े से बड़े डॉक्टर से मशवरा कर रहा था। उसके अलावा वो रोज उनके घर जाता, उनके खर्चात में मदद के लिए पैसे दे रहा था, ताकि जहर की दवा में किसी किस्म की कमी ना हो। मगर इस सब के बावजूद भी अरूसा मानने को तैयार ही न थी। वो सोचों में गुम था जब दरवाजे का खुलने की आवाज ने उसे चमका दिया। शाहजेब अंदर आ रहा था। उसने झिझकते हुए कहा, भाई, मुझे उससे सॉरी कहना कह दूं? दानियाल ने जवाब दिया, इसमें पूछने वाली बात क्या है? बिल्कुल कहो, और अभी जाकर कहो। तुम जानते हो ना, जब कोई इंसान किसी कमी का शिकार होता है तो बहुत हसास हो जाता है, और तुम्हारी हरकत वाकई सख्त थी। तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। बाकी कैसे मांगोगे ये मुझसे मत पूछना, क्योंकि तुम्हारे भाई ने आज तक किसी से सॉरी नहीं कहा। दानियल ने हंसते हुए हाथ उठा दिए तो शाहजेब सोचते हुए बाहर चला गया। बाहर लॉन में जहल हेडफोन लगाए गाने सुन रही थी और धीरे धीरे गुनगुना भी रही थी। शाहजेब करीब जाकर बैठ गया और गौर से उसके चेहरे को देखने लगा, और सोचने लगा कि यकीन नहीं आता कि इतनी हसीन लड़की अंधी है। अल्लाह ने इतने खूबसूरत चेहरे को दुनिया की खूबसूरती देखने से महरूम क्यों रखा? सॉरी, वो आहिस्ता से उसके कान के करीब बोला तो जहर घबरा कर रुके। किस बात पर? उसने पूछा। वो दरअसल आपसे बदतमीजी की थी ना, वो उसके लिए। मुझे नहीं मालूम, आप देख नहीं सकती थी। मैं आपकी बहन की झिड़क से परेशान होकर आपसे बदतमीजी करके। आइंदा ऐसा नहीं होगा, शाहजेब ने नरमी से कहा, और उसके हाथ पर हाथ रखा। जहल ने फौरन अपना हाथ पीछे कर लिया। आई एम सॉरी अगेन। और फिर बोला तो जहल का दिल उसके खलूस पर धड़क उठा। आप आरजे शाहजेब है ना? जहल ने झिझकते हुए पूछा तो शाहजेब ने हैरत से मुस्कुरा कर कहा, आप मुझे जानती हैं? मतलब आप मेरी फैन है ना? वो खुशगवार हैरत से बोला, बस मैं हर रोज आपका शो सुनती हूँ। टीवी पर तो कुछ देख नहीं सकती, इसलिए ज्यादातर रेडियो ही सुनती हूँ, इसलिए आपकी आवाज पहचान ली। वो नरमी से बोली तो शाहजेब ने उसे ऐसी मोहब्बत भरी नजर से देखा, जैसे कहना चाहता हो कि उसे देखते ही मेरी नजर की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया है। आपका नंबर मिल सकता है? मैं कभी कभार वॉइस मैसेज कर दिया करूंगा। वो जल्दी से बोला, जी लीजिए। उसने मुस्कुराते हुए नंबर दे दिया। अगले ही एक हफ्ते में दोनों के दरमियान काफी कुर्बत बढ़ गई। दोनों घंटों वॉइस मैसेजेस और कॉल्स पर बात करते, और दररूसा नम आंखों से सड़क पर खेलते बच्चों को देख रही थी। दिल में एक चुभन सी उठी। फिर जैसे पलटी तो दानियाल की गाड़ी रुक गई। वो बाहर और बच्चों के साथ खेलने लगा, उसके सर पर हाथ फेरते लगा, मुस्कुराते उसके हंसी मजाक कर रहा था उनसे। अनुषा ने अपने हैरत से उसे देखा। ये भी एक रूप है इस शख्स का। वो बड़बड़ाई और सर झटक कर अंदर चली गई। दानियाल अपनी प्रेजेंटेशन बना रहा था। दोनों के दरमियान गुफ्तगू ना होने के बराबर थी। शादी के बाद से आज तक वो किसी बात पर बहस करता था, ना कभी बिस्तर पर उसके करीब आता। कुछ देर के बाद वो उठा और बोला, अगले हफ्ते जहल का ऑपरेशन है।
سوچے تمہیں بتا دوں۔ عروسہ نے سر ہلایا۔ پھر وہ دن بھی آیا جب زحل کا آپریشن کامیاب رہا، اور 5 مہینے کے بعد جب اس نے پہلی بار اپنی آنکھوں سے دنیا دیکھی تو خوشی کے مارے رو پڑی۔ سب لوگ بہت خوش تھے، مگر ان کی آزمائش ختم نہیں ہوئی تھی۔ زحل کے ٹھیک ہونے میں 3 دن بعد رات کے تقریباً 2 بجے عروسہ کا فون بجا۔ دوسری طرف وردہ رو رہی تھی۔ کیا ہوا وردہ، سب خیریت ہے نا؟ زحل تو ٹھیک ہے نا؟ عروسہ نے گھبرا کر پوچھا۔ آواز سن کر دانیال بھی جاگ گیا۔ وہ ماما کو کچھ ہو گیا ہے، پلیز آ جائیں، میں نے چچا اور تایا کو فون کیا ہے مگر وہ فون ہی نہیں اٹھا رہے۔ وردہ کی ہچکی بند ہوئی تھی۔ عروسہ نے فوراً فون رکھا اور جلدی سے اٹھی۔ کیا ہوا؟ دانیال نے پوچھا۔ ڈرائیور ہے، ہاں، مگر بتاؤ ہوا کیا ہے؟ ماما کو کچھ ہو گیا ہے، وردہ اور زحل بہت رو رہی تھی۔ مجھے ابھی جانا ہے، پلیز ڈرائیور سے کہیے کہ مجھے چھوڑ دے، میں بس کپڑے بدل کر آ رہی ہوں۔ وہ واش روم کی طرف دوڑی۔ کچھ دیر بعد جب باہر آیا تو دانیال اس کے دونوں بھائی لاؤنج میں بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ میں خود تمہارے ساتھ چلتا، ڈرائیور کو بھیجنا مناسب نہیں، دانیال نے کہا۔ بھابھی پریشان نہ ہو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا، شامیر اور شاہزیب نے تسلی دی۔ اور وہ سب وہاں پہنچے تو سنوبر کی حالت بہت خراب تھی۔ دانیال نے فوراً انہیں اٹھایا، گاڑی میں بٹھایا اور ایک پرائیویٹ ہسپتال لے گیا۔ علاج شروع ہوا تو کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آئے تو دانیال نے تیزی سے آگے بڑھ کر انہیں بتایا، انہیں میجر ہارٹ اٹیک آیا ہے، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، اب دعا کیجیے۔ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ تینوں رات پر ہسپتال کے باہر بیٹھے رہے، دلوں میں دعا اور آنکھوں میں خوف لیے۔ کوریڈور کے ایک کونے میں عروسہ تسبیحات کر رہی تھی کہ اچانک صبح فجر کے وقت اس کی ماں سنوبر کا انتقال ہو گیا۔ یہ خبر عروسہ اور اس کی بہن زحل اور وردہ پر کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ زحل اور وردہ کا رو رو کر برا حال تھا، مگر عروسہ نے اپنی بہنوں کی خاطر خود کو سنبھال رکھا تھا۔ اس نے فوراً شاہزیب، شامیر اور دانیال کو فون کر کے اپنے گھر بلا لیا۔ جو اس کے سگے تو نہ ہوئے، وہ اپنے سے بڑھ کر تھے۔ کفن دفن کے بعد بھی وہ تینوں بھائی وہاں موجود رہے۔ عروسہ کے چچا اور تایا کچھ دیر کو آئے مگر جلد واپس چلے گئے۔ برسوں کی ناراضگی سنوبر کی موت کے بعد بھی ختم نہ ہو سکی۔ سنوبر کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے اپنی بیٹیوں کی تعلیم کے لیے آواز اٹھائی تھی، اور اسی بات پر اس کے دیوروں اور جیٹھوں نے اس سے تعلقات ختم کر لیے تھے۔ ایک ہی گلی میں رہتے ہوئے کبھی ایک دوسرے سے نہ ملتے تھے۔ وردہ ابھی تک صدمے سے بار بار بے ہوش ہو رہی تھی، اور زحل ایک پل کو بھی چپ نہیں ہو رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد دانیال کھانا لے کر اندر آیا اور بولا، کچھ نہ کچھ کھلا دو انہیں، تب طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ عروسہ جو ضبط کی بیٹھی تھی اس نے زبردستی اپنی بہنوں کو کھانا کھلایا۔ دانیال نے دودھ میں نیند کی دوا ڈال دی تاکہ وہ سو جائیں۔ پھر اس نے عروسہ کو دیکھا، تم بھی کچھ کھا لو۔ عروسہ نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، میرا دل نہیں چاہ رہا، میں نماز پڑھوں گی، آپ گھر چلے جائیں۔ دانیال نے اس کی بات غور سے سنی اور پھر بولا، تمہیں لگتا ہے میں تمہیں اس حالت میں چھوڑ کر کہیں جاؤں گا؟ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو کیا تم مجھے چھوڑ دیتی؟ یہ کہہ کر اس نے اس کی کلائی تھامی۔ عروسہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ دانیال نے نرمی سے کہا، یہ غم اپنے اندر مت رکھو، میں جانتا ہوں سب کچھ دل میں چھپا لیتی ہو، لیکن تم مضبوط نہیں ہو کہ اسے اتنا سہ سکو، جو تکلیف ہے اسے باہر نکالو۔ یہ کہہ کر اس کے رخسار پر اس کے ہاتھ رکھا اور اسے اپنے بازو میں لے لیا۔ عروسہ اس کے سینے سے لگی پوچھ پوچھ کر رونے لگی۔ دانیال کچھ دیر تک اس کا سر سہلاتا رہا، پھر آہستہ سے اسے الگ ہوئی اور وضو کرنے چلی گئی۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ باہر آئی تو تینوں بھائی چارپائی پر بیٹھے تھے۔ اسے سنجیدگی سے کہا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ جا سکتے ہیں، ہم خود کو سنبھال لیں گے۔ دانیال نے سخت لہجے میں جواب دیا، میں کہیں نہیں جا رہا، صبح قرآن خوانی ہے، وہ مسجد میں ہوں گی، کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ صرف تماشا دیکھنے آتے ہیں، میں خود مسجد میں انتظام کر لوں گا۔ اب اگلی صبح کچھ لوگ تعزیت کے لیے آئے۔ شام تک شامیر اور شاہزیب واپس چلے گئے، مگر دانیال وہیں پر رہا۔ اگلے دن اس نے عروسہ کو کہا کہ وہ دونوں بہنوں کے ساتھ اس کے ساتھ چلے۔ عروسہ نے نرمی سے کہا، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی بہنوں کے ہی پاس رہوں گی۔ دانیال نے بے یقینی سے پوچھا، کہنا کیا چاہتی ہو تم؟ عروسہ نے سنجیدگی سے کہا، یہ رشتہ نہ آپ کی مرضی سے ہوا ہے نہ میری، یہ بس امی کی خواہش تھی، اور جب وہ نہیں رہی ہے تو اس رشتے کا باقی رہنا کوئی معنی ہی نہیں رکھتا۔ آپ نے ہمارے لیے جو کچھ کیا اس کے لیے بہت شکریہ۔ دانیال کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تم نے سوچا بھی کیسے کہ میں تمہاری بات مان لوں گا؟ یہ رشتہ چاہے تمہارے لیے کچھ معنی نہ رکھتا ہو مگر میرے لیے رکھتا ہے۔ میں اپنے بھائیوں کو کیا جواب دوں، اور تم اپنی بہنوں کو کیا کہو گی؟ اس نے عروسہ کی
کندھے مضبوطی سے پکڑ کر کہا۔ عروسا نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ مجھے کسی کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود سب سنبھال سکتی ہوں۔ دانیال نے غصے سے مٹھیاں بیچ لی۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں یہ رشتہ نہیں رکھنا تو مجھے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے پیچھے خوار ہوتا پھروں۔ تم جیسی ضدی بے وقوف لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ وہ سخت لہجے میں کہتا ہوا وہاں سے نکل گیا اور ذہن نے گھبرا کر پوچھا، دانیال بھائی کو کیا ہو گیا؟ اس طرح غصہ کیوں کر رہے تھے؟ عروسا نے نم لہجے میں کہا، یہ رشتہ میری مجبوری کا تھا اور میں کسی کو مجبوری میں باندھنا نہیں چاہتی۔ باقی مجھ سے کچھ نہ پوچھو، میں نہیں چاہتی تمہیں مزید تکلیف ہو۔ رات کو جب سب سو گئے تو عروسا کی آنکھ کھل گئی۔ وہ باہر سے ہنسی اور شور کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس نے کھڑکی سے جھانکا تو دیکھا کہ کچھ لڑکے گلی میں شراب پی رہے تھے۔ اچانک ایک لڑکا کھڑکی کے قریب آ کر اسے ڈرانے لگا۔ عروسا کا دل جیسے بند ہو گیا۔ وہ دوڑتی ہوئی اندر آئی اور اپنی بہنوں کو اٹھایا۔ پلیز دانیال بھائی کو فون کرو، وردہ نے روتے ہوئے کہا، جبکہ باہر دروازے پر دو لڑکے زور زور سے دھکے مار رہے تھے۔ عروسا نے پولیس کو فون کرنے کی کوشش کی مگر دوسری طرف کوئی جواب نہ ملا۔ اسی لمحے وہ لوگ دروازہ توڑ کر اندر گھس آئے۔ دوسری طرف دانیال اپنے گھر میں غصے سے داخل ہوا۔ اس کے بھائیوں نے پریشان ہو کر وجہ پوچھی تو اس نے سخت لہجے میں جواب دیا، عروسا اور میرا رشتہ ختم ہو چکا اور میں اس بارے میں مزید بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اپنے کمرے میں چلا گیا مگر شاہزیب بار بار اپنے فون کی طرف دیکھ رہا تھا کیونکہ وہ عروسا سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر کوئی جواب ہی نہیں آ رہا تھا۔ رات کے تقریباً 2:30 بجے کا وقت تھا جب شاہزیب کے نمبر پر عروسا کی بہن زہر کے فون پر کال آنے لگی۔ اس نے فون کان پر لگایا مگر دوسری طرف کچھ اجنبی لڑکوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ وہ گھبرا کر اٹھا اور دوڑتا ہوا اپنے بھائی کے کمرے میں پہنچا جو کہ صوفے پر نیم دراز سو رہا تھا۔ بھائی بھائی اسے پکارا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ عروسا نے جلدی سے ساری بات بتائی تو دانیال نے اس کے ساتھ باہر کی طرف دوڑا اور راستے میں شاہمیر بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ دانیال نے پولیس کمشنر کو فون کر کے پتہ سمجھا دیا اور وہ تینوں صرف 10 منٹ پہ وہاں پہنچ گئے۔ شاہزیب نے دیوار پھلانگ کر اندر سے دروازہ کھولا تو اندر چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ تینوں بہنیں 5 بدماش لڑکوں کو جھاڑو بیلن اور برتنوں سے بری طرح پیٹ رہی تھی اور وہ لڑکے چیخ چیخ کر جان کی بھیک مانگ رہے تھے۔ دانیال نے بیگ کر کہا، ابے تیری خیر، یہ تو جنگجو نکلی۔ فغر بڑھایا جیسے ہی عروسا کو دیکھا ایک لڑکے کو مار رہی ہے۔ وہ آگے بڑھا، اس کی کمر سے پکڑ کر پیچھے کھینچا، چھوڑ دو مجھے، میں اسے مار ڈالوں گی۔ عروسا چیخی۔ دانیال نے نرمی مگر دباؤ سے کہا، جان لے ہی چکی ہو تم، اب اور کتنا مارو گی؟ اس کی کان کے قریب جھک کر بولا تھا۔ عروسا کی سانسیں تیز ہو گئی، وہ خود کو چھڑاتی ہوئی پیچھے ہٹی اور اس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ دانیال لمحہ بھر اسے دیکھتا رہا، پھر سر جھٹک کر شامر اور شاہزیب کے ساتھ مل کر ان دونوں لڑکوں کو باندھ دیا۔ کچھ دیر کے بعد پولیس کمشنر کے حکم پر افسر بھی وہاں پہنچے اور سب مجرموں کو گرفتار کر کے لے گئے۔ دانیال نے زبردستی عروسا اور اس کی بہن کے بیگ پیک کروائے اور انہیں ساتھ لے کر رانا ہاؤس پہنچا۔ وہاں اس نے زہل وردہ کو گیسٹ روم میں بھیج دیا اور عروسا سے کہا کہ اس کے کمرے میں چلی جائے، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، آپ کے کمرے میں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عروسا نے سخت لہجے میں کہا تو دانیال کا ضبط ٹوٹ گیا۔ اس نے عروسا کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچ کر اپنے کمرے میں لایا، دروازہ بند کیا اور گہری نظریں اس پر گاڑ دی۔ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھتا کہ تو گھبرا کر پیچھے ہٹی، یہاں تک کہ اس کی پیٹھ دیوار سے لگ گئی۔ دانیال نے جھک کر کہا، کیوں آزماری ہو میرا ضبط؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں چپ رہوں گا تو تم میرے سر پر چڑھو گی؟ تم جانتی ہو مجھے کتنا غصہ آ رہا ہے؟ تم نے ہمت کیسے کی مجھے چھوڑنے کی، بات کرنے کی؟ تم اس وقت میرے سامنے کیوں کھڑی ہو؟ اس کے چہرے کے قریب آیا، یہ رشتہ تمہاری مرضی سے نہیں ہوا تو کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اسے ختم کر دو۔ میں پاگلوں کی طرح تمہارے پیچھے پھر رہا تھا، تمہیں دیکھ کر سانسیں ٹوٹتی ہیں، تم مجھے عزیز ہو عروسا، تم سے جدا ہونے کا خیال بھی برداشت نہیں ہوتا۔ وہ جذبے سے بوجھ لہجے میں بولا تھا اور اس کے رخسار پر اپنے لب رکھتے۔ عروسا نے پوری شدت سے خود کو روکا مگر وہ خود اس شخص کے عشق میں اس حد تک ڈوب چکی تھی کہ اس کے بغیر جینا ممکن ہی نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر دانیال کو اس کی محرومی کا علم ہو گیا تو شاید وہ بھی اس سے دور ہو جائے، کیونکہ عروسا جانتی تھی کہ وہ اب کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس سے پہلے خود ہی اسے چھوڑ دے تاکہ وہ دکھ نہ دیکھے، مگر اس سمے دانیال نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ وہ مزاحمت کرتی رہی مگر وہ اس کے دونوں ہاتھ دیوار سے جکڑ کر اپنی شدتیں برساتا رہا۔ پھر اس نے دیکھا اور بستر پر لٹا کر
अपने जज्बों का इजहार किया। अगली सुबह जब अरूसा की आंख खुली तो वो आईने के सामने गुमसुम बाल संवार रही थी। दानियाल चलता हुआ आया और नरमी से बोला, गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। उसने पीछे से उसे बाहों में लिया, उसके बालों की खुशबू में खो गया। अरूसा के चेहरे पर शर्म की लाली सी छा गई और वो दरवाजे पर दस्तक देती हुई दानियाल बदमजा हुआ। वो वॉशरूम की तरफ चला गया। अगले कई दिन यूं ही गुजर गुजर गए। घर में एक पार्टी रखी गई जहां शाहजेब ने अचानक जहल को प्रपोज कर दिया। अरूसा और वर्दा दोनों शौक में आ गई। वर्दा गुस्से से आगे बढ़ी, जहल का हाथ सख्ती से छुड़वाया और उसे अंदर ले गई। तुम्हारी शादी वहां नहीं होगी, अपने कदम यही रोक लो, तो सख्त लहजे में बोली और बाहर निकलने लगी। जहल फट पड़ी, क्यों नहीं होगी शादी? आखिर क्यों करती है आप ऐसा? जिन लोगों ने हमारे लिए सब कुछ किया उन्हें आप क्यों बर्ताव कर रही हैं? आप कभी ऐसी नहीं थी। मगर आप ही को अरसलान भाई के छोड़ने की और आप बदल गई है और आपका गुस्सा अब हर एक पर निकलता है। अगर अरसलान भाई ने आप ही को छोड़ा था तो इसमें इन लोगों का कसूर था जिन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया। वर्दा हैरत से अपनी बहन को देख रही थी जो पहली बार उसके सामने यूं बोल रही थी, तुम होश में नहीं हो जहल। जिन लोगों की तुम हमायत कर रही हो वो हमारे मोहसिन नहीं बल्कि खुदगर्ज है। और ये जिस शख्स की वजह से तुम्हारा और आप ही का एक्सीडेंट हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि शाहजेब राजपूत ही है। अब बताओ किस एहसान की बात कर रही हो तुम? वर्दा ने तलख लहजे में कहा और बाहर खड़ा शाहजेब ये सुनकर जैसे पत्थर का हो गया। शाहजेब ने पास खड़े दानियाल को देखा जो कुछ फास्ता खामोश खड़ा बस नफी में सर हिलाती तेजी से वहां से निकल गई। दानियाल ने उसे आवाज दी लेकिन वो खुद को कमरे में बंद कर लिया था। दानियाल और शामी कुछ देर तक उससे मिन्नत समाजत करते रहे मगर उसने दरवाजा ना खोला और वो दोनों खामोश बैठे थे कि अचानक दरवाजा खुला और दानियाल अंदर दाखिल हुआ और शामी भी गुस्से से उसकी तरफ पड़ा। तो तुम लोगों को लगता है कि हमने तुम पर कोई एहसान नहीं किया? मेरे भाई ने ना सिर्फ तुम्हारी माँ की ख्वाहिश पर तुम्हारी बहन से शादी की बल्कि जिसने नुकसान उठाया था उसकी आंखों की रोशनी भी लौटाई। आजकल तो लोग पैसों के दम पर निकल जाते हैं ना, मगर मेरे भाई ने ये सब किया कम से कम एहसान ही समझकर अपनी बहन की खातिर खामोश रहती। शामी ने तलक कर कहा तो वर्दा ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मेरी बहन का रिश्ता भी आपके भाई की वजह से ही टूटा ना। आपके भाई की वजह से हमारी खुशियां बर्बाद हो गई। सिर्फ जहल ने अपनी आंखों की रोशनी नहीं खोई बल्कि मेरी बड़ी बहन अरूसा ने भी खोया है। डॉक्टर कहते हैं कि सिर्फ 5% चांसेस हैं मां बनने के। और लड़ती आवाज में बोली तो शाहजेब और शामी साकित रह गए। इतने में सीढ़ियों के पास खड़ा शाहजेब तेजी से नीचे आया और दरवाजे के पास खड़ी रूसा के कदमों में बैठकर हाथ जोड़ दिए। आई एम सॉरी, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया था। पता नहीं कैसे ब्रेक फेल हो गई थी और शायद डर गया था। वो रोते हुए बोला और उसकी सांसें बेतरतीब हो गई। दानियाल और शामी फौरन उसकी तरफ पड़े। शाहजेब बस करो। शाहजेब ने उसे झंझोड़ते हुए कहा मगर उसकी बाहों में झूल गया। दानियाल जैसे पागल हो गया, उसे गोद में उठाए बाहर भागा। शाहजेब का नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। कई घंटे बाद वो बेहोशी और होश के दरमियान पड़ा रहा। कुछ देर बाद वो तीनों वापस आए तो शामी गुस्से से उनकी तरफ पड़ा मगर दानियाल ने उसे रोक दिया। उन लोगों की वजह से हमारा शाहजेब इस हालत में है, मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। दानियाल ने कहा तो शामी बोला, बस अब एक और लफ्ज नहीं। वो बिल्कुल ठीक रद्देमल दे रही है, गलती हमारी भी थी। मैंने इस मामले को संभालने के बजाय धमकियों से बिगाड़ दिया। अगर पहले ये सब साफ हो जाता तो ये सब ना होता। सिर्फ एक मुआफी सब कुछ बदल सकती थी मगर मैं अपनी जिद में अंधा हो गया। आज मेरा भाई इस हालत में है तो समझ आया कि लोगों ने कैसा महसूस किया होगा। अब मजीद कोई बात नहीं होगी। हरूसा ने दानियाल के चेहरे पर निगाह डालते हुए कहा, शाहजेब की तबीयत कैसी है? बस दुआ करो और उसे माफ कर दो। दानियाल ने नम लहजे में कहा तो वो खामोशी से बेंच पर बैठ गई। अगले दिन शाहजेब को होश आ गया और जो लोग मिलने गए तो वो फिर से अरूसा से माफी मांगने लगा। प्लीज आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अब जो कुछ भी गलत हुआ है वो सब सही करने का वक्त है। जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर आपको बारात लेकर भी आना है। अरूसा हल्का सा मुस्कुरा कर बोली तो सब हैरान रह गए। फिर उनके चेहरे पर खुशी की आसार छा गए। चंद दिन बाद शाहजेब अस्पताल से घर आ गया और राना विला रोशनियों से जगमगा उठा। शादी की तैयारियां अरूज पर थी। दानियाल और अरूसा की उस दिन के बाद कोई बात ना हुई क्योंकि वो तैयारियां संभालने में मसरूफ थे। और जब तैयार होकर वो निकली तो दानियाल ने उसका रास्ता रोककर उसके हसीन चेहरे को देखा। मुझसे भाग रही है?
وہ مسکرا کر بولا نہیں تو. اس نے نظریں چرا کر جواب دیا اچھا اگر ایسا تو نہیں میری آنکھوں میں دیکھ کر کو. دانیال کے لہجے میں نرمی تھی. میں بس شرمندہ ہوں کہ میری وجہ سے آپ کو مجبوری میں مجھ سے شادی کرنی پڑی، مگر فکر نہ کرے جیسے شازب اور زہر کی شادی ہوگی میں آپ سے طلاق لے لوں گی. آپ کسی ایسی لڑکی سے شادی کر لیجیے گا جو آپ کو اولاد دے سکے. وہ بامشکل بولی تو دانیال نے اس کے بازو سے پکڑ کر اسے قریب کھینچا. اس کی گرم سانسوں سے عروسہ کا چہرہ جھلسنے لگا. تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ ہر فیصلہ تم خود ہی کیوں کر لیتی ہو؟ میرا کیا ہے، میں کیا چاہتا ہوں اس کی تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ غصے سے بولا میں جانتی ہوں آپ کیا چاہتے ہیں، ایک مکمل زندگی بچوں کے ساتھ، اور آپ کو اپنی خواہش کو ادھورا نہیں چھوڑنا چاہیے. وہ دھیرے سے بولی. دانیال نے بے یقینی سے سر ہلایا. تمہارا دماغ خراب ہو گیا کیا؟ بچوں سے محبت کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اگر بیوی ماں نہیں بن سکتی تو اسے چھوڑ دیا جائے. دنیا میں کتنے جوڑے ہیں جنہیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ماں یا باپ نہیں بن سکتے مگر وہ خوش رہتے ہیں. بچوں سے محبت کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ وہ اپنے ہوں. شازیب اور شامی کے بچے میرے نہیں ہوں گے کیا؟ تمہاری بہنوں کے بچے تمہارے نہیں ہوں گے کیا؟ میں تو راہ چلتے بچے سے محبت کرتا ہوں تو کیا اپنے گھر کے بچوں سے نہیں کروں گا؟ اور پھر اگر قدرت نے چاہا تو یہی 5% 100% بن جائے گا. تم نے سمجھا کیا ہے روسا کہ میری محبت اتنی مطلبی ہے کہ یہ جان کر تمہیں چھوڑ دوں گا؟ تمہیں نظر نہیں آتا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں؟ سوچا بھی کیسے ہے روسا؟ ڈاکٹر خدا نہیں ہوتے. اگر ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے تو اس حادثے میں تم شاید ماں بننے کی صلاحیت کھو چکی ہو تو تم نے پورا یقین کر لیا. کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو کس بڑھاپے میں اولاد عطا کی تھی؟ دانیال بولنے پر آیا تو بولتا ہی چلا گیا. عروسہ بس اسے یوں ہی دیکھے جا رہی تھی جسے اس کے الفاظ دل کے اندر اتر رہے ہوں. شامی نے بات سن کر کہا بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اللہ پاک کے سوا ہمیں کسی سے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے. اس سے چاہا تو سب کچھ بہتر ہو جائے گا. شازیب نے ہنستے ہوئے کہا اور اگر یہ شک شادی کے بعد ہوتا تب بھی یہ سب باتیں کرتے کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ ہمارا تو ارادہ ہے کہ ہم اپنے بچے تمہیں دے دیں گے. ویسے بھی ہمیں ہر سال ہنی مون پر جائیں گے اور تم ہمارے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی پال لینا. اس کی شرارتی انداز پر سب لوگ ہنس پڑے. چلو بھائی مہمان آنے والے ہیں، نکاح شروع ہونے والا ہے. وردہ بیٹا تم جلدی سے زہر کو لے کر نیچے آ جاؤ. دانیال نے مسکرا کر کہا 1 منٹ بھائی، میں چاہ رہا ہوں کہ ایک ہی کھانے میں 2 نکاح ہو جائیں تو خرچہ بھی کم ہوگا. سب نے چونک کر اسے دیکھا تو وہ جھجک کر بولا اصل میں وردہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور میں نے اس سے اظہار محبت کر دیا ہوا ہے. اس نے کہا تھا کہ جو آپ سب فیصلہ کریں گے اسے وہ منظور ہوگا. دانیال اور عروسہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر مسکرا کر وردہ کی طرف دیکھا جس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا تھا. دانیال نے ہنستے ہوئے کہا کہ تمہیں میرا یہ پاگل سا بھائی پسند ہے، ایک ہی خرچے میں نکاح کر دوں؟ وردہ نے جھجک کر مسکرا دیا. تھوڑی دیر بعد دونوں بہنیں ساتھ ساتھ بٹھائی گئی. دونوں دلہنیں حد درجہ حسین لگ رہی تھی. نکاح کے بعد سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو عروسہ نے اپنے ہمسفر دانیال کو دیکھا. وہ بے حد مطمئن تھا. اس کا دل بھر آیا. اس نے آنکھیں بند کی اور دعا کی وہ رب جس نے ابراہیم اور زکریا کو بڑھاپے میں اولاد عطا کی اپنی رحمت سے مجھ پر بھی کرم فرما اور میری جھولی بڑھ دے. جیسے اس نے دعا مکمل کی اور قدم نیچے رکھنا چاہا اسے سر چکراتا ہوا محسوس ہوا اور وہ وہیں گر گئی. دانیال تڑپ کر اس کی طرف بھاگا اور اسے گود میں اٹھا کر کمرے میں لے آیا. ڈاکٹر نے چیک کیا، مسکرا کہا مبارک ہو، آپ کی بیوی ماں بننے والی ہے. ان الفاظ نے جیسے دانیال کی دنیا ہی بدل دی. جب عروسہ کو ہوش آیا اور اسے یہ خوشخبری سنائی گئی تو خوشی کے آنسو اس کے آنکھوں میں بہہ گئے. دانیال نے مسکرا کر کہا دیکھا تمہیں کہا تھا نا، اللہ 5% کو 100% میں بدلنے کی طاقت رکھتا ہے، بس اس پر یقین کامل ہونا چاہیے. عروسہ نے اس کے ہاتھ تھام کر روتے ہوئے کہا شکریہ، آپ نے مجھے اللہ پر یقین کامل کرنا سکھا دیا. اس کی آواز بھر آ گئی اور دانیال کے لبوں پر نرمی سے بھری مسکراہٹ پھیل گئی. اگلے دن جب وہ چیک اپ کے لیے گئے تو ڈاکٹر نے مکمل بیڈ ریسٹ کا حکم دیا. سب لوگ اس کا بے حد خیال رکھتے تھے مگر وہ دن آیا جب عروسہ نے ایک ننھی سی پری کو جنم دیا تو رانا ولا کی دیواریں خوشیوں سے گونج اٹھی. دانیال اپنی ننھی سی بیٹی کو باہوں میں اٹھائے چومتا جا رہا تھا اور باقی سب اسے لینے کی ضد کر رہے تھے مگر وہ کسی کو دینے کو تیار ہی نہیں تھا. عروسہ اسے دیکھتی رہی. اس کے چہرے پر اطمینان، محبت اور شکر گزاری کی ایسی روشنی تھی جو کبھی مدھم نہیں ہو سکتی تھی.